السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ مختصر سی ویڈیو ہوتی ہے 3 منٹ کی یا 2 ڈھائی منٹ کی، اس کو ضرور سنا کریں، دیکھا کریں۔ اس میں آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور آج میں آپ کو لا الہ الا اللہ کہنے پر کیا ملتا ہے، بخشش کیسے ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھہر جا، ستون سے کہتے ہیں ٹھہر جا۔ وہ ستون عرض کرتا ہے میں کیسے ٹھہر جاؤں، حالانکہ ابھی اس کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا، میں نے اس کی مغفرت کر دی، اس کلمہ پڑھنے والے کی میں نے مغفرت کر دی، چنانچہ وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، وہ ستون ہلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں ہلتا ہے، ٹھہر جا۔ وہ کہتا ہے میں ابھی نہیں ٹھہروں گا جب تک کہ اس بندے کی مغفرت نہ کر دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چلتے پھرتے اگر اس کلمہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ آسان بھی ہے اور ثواب بھی عظیم ہے، عظیم ثواب کا ذریعہ ہے اور مغفرت کا سامان بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنت میں ایک درخت بھی لگتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، ایسے پیارے کلمات ہیں کہ ان میں سے ہر کلمہ کے کہنے کے عوض جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں اس کے لیے۔ اور جو جنت میں درخت لگتا ہے اس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ اگر 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہ ہو۔ یہ وہ درخت ہے۔ اور عربی نسل کا گھوڑا اس لیے بتایا کہ رفتار میں وہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹے سے کلمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت تو اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو بہت سی نعمتوں سے نواز دیں گے۔ صرف یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ اس کام کی طرف آ جائیں۔ ناظرین، آپ اس کو یقین کے ساتھ کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔